شروع کر دیتا ہے. جی اور کوئی سوال کسی اسٹوڈنٹ کا؟ اوکے طاہا ذیشان. جی آگے چلیں. اوکے تو یہ مضمون کی جو ہے وہ تعریف تھی. مضمون تحریری ہو سکتا ہے، زبانی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مضمون تحریری ہوتا ہے، ریٹن میں، زبانی نہیں ہوتا. مضامین کی اقسام ہیں. مضامین جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، اس کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ مضمون ایک ایسی صنف ہے جو دنیا کے کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی عنوان پر جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے. یہ مضمون ایک ایسی صنف ادب ہے. تو اس لیے پھر مضمون کی جو اقسام ہیں وہ ہر شعبے سے متعلق ہو سکتی ہیں. جیسے کہ مضمون ادبی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مضمون شخصی ہو سکتا ہے، مضمون سائنسی بھی ہو سکتا ہے، وہ تاریخی ہو سکتا ہے، مذہبی ہو سکتا ہے، تنقیدی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سی اس کی اقسام صحت کے متعلق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ مضمون کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی ٹاپک، کوئی بھی ٹاپک آ سکتا ہے. اس ٹاپک پر جو ہے وہ مفصل اور جامع انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کریں تو وہ اس ٹاپک پہ جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مضمون لکھنے کے مدارج کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یا مضمون جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے. یہ آپ نے ویسے یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جسٹ آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں. اس کو آپ نے مضمون لکھتے وقت وہاں پر جو ہے وہ لکھنے کی زحمت نہیں کرنی، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. تو اس کے بیٹے 3 مدارج ہیں. پہلا ہے تمہید. تمہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آغاز. ٹھیک ہے، ابتدا کرنا، تمہید باندھنا. ٹھیک ہے، آغاز کرنا. تو سب سے پہلے جو ٹاپک آپ کو دیا جائے یا جو ٹاپک آپ کے سامنے ہو، ویسے تو بورڈ میں 3 ٹاپک آئیں گے، 3 مضامین دیے جائیں گے، عنوانات دیے جائیں گے. ان تینوں میں سے آپ نے ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس چوائس ہوگی، آپشن ہوگا آپ کے پاس، کوئی سے 3 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر جو ہے وہ آپ نے مضمون لکھنا ہے. یہ ایک آپ کے لیے اس میں اس طرح کی آسانی بھی ہے کہ آپ کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے. تو پہلا اس کا درجہ جو ہے، یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے تمہید. جو ٹاپک آپ لکھنا چاہتے ہیں، جس ٹاپک پر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں، تمہید میں یہ ہے کہ آپ پہلے ایک پیراگراف میں 4-5 لائنوں کا، 6 لائنوں کا پیراگراف جو ہے، یہ 4 لائنوں کا ہو سکتا ہے، اس میں آپ اس ٹاپک کا عنوان جو ہے، اس کا جو تعارف ہے وہ لکھیں گے. مثال کے طور پر مضمون ہے علم کے فائدے. ٹھیک ہے، تو جب اوپر آپ مین ہیڈنگ دیں گے علم کے فائدے، نیچے آپ جو ہے وہ اس کے معنی، اس کا مفہوم، ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی جو ہے وہ لکھیں گے. تو اس کو تعارف کہتے ہیں، تمہید کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے بولا علم کے فائدے، تو اس میں ہوگا کہ علم کے لغوی معنی جاننا کے ہیں، معلوم کرنا ہے، واقف ہونا کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے اب آپ آگے جو ہے وہ اس کو جہاں سے آپ پڑھیں گے، کیونکہ بغیر پڑھے تو آپ کو کے پاس اتنا مواد نہیں آئے گا کہ آپ اپنے طور پر لکھ سکیں، تو یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو یہ پہلا سٹیپ تھا، آپ نے تعارف اس کا کروا دیا. اس کے بعد دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے دلائل کا یا بحث کا. آپ نے ٹاپک کا تعارف کروایا، اس کے بعد اب آپ کے پاس اس ٹاپک سے متعلق جتنا مواد ہے، جتنا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ اس میں لکھیں گے. آپ نے کہیں سے بھی یاد کیا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس میں وہ لکھیں گے. لکھنا آپ نے پیراگراف کی شکل میں ہے. آپ نے کوئی ہیڈنگ نہیں دینی. اگر آپ نے ہیڈنگ سے جو ہے وہ لکھا یا ہیڈنگز بنا کر آپ نے تو مضمون کو چیک نہیں کیا جائے گا، آپ کے مارکس ٹوٹلی کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مضمون کو آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے،
ہیڈنگز بنا کر نہیں لکھنا، ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا سٹیپ ہے دلائل یا بحث کا، اس میں آپ نے مواد لکھنا ہے، باقی وہ پین سے آپ نے لکھنا ہے پیراگراف کی شکل میں، اور جو آپ نے حوالے جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے ہیں، ریفرنسز جو آپ نے اس میں لکھنے ہیں، وہ آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی پوری پریزنٹیشن جو ہے جیسے آپ کو 9th میں پیپر کی پریزنٹیشن دی گئی تھی، اس کی پریزنٹیشن بھی میں آپ کو جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا بعد میں. تو یہ میں آپ کو ویسے اورلی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے. آخری اور لاسٹ اس کا جو سٹیپ ہے وہ ہے محصل. ایک چیز پہلے یہ بھی بڑے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دوسرا اس کا حصہ ہے دلائل اور بحث والا، آپ کے مضمون کی جو طوالت ہے یا لینتھ جو ہے، لمبائی جو ہے، وہ اسی حصے پر منحصر ہے، کیونکہ جتنا مواد آپ کے پاس ہوگا آپ نے اسی حصے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس حصے کو جو ہے وہ 4 پیجز تک بھی بڑھا سکتے ہیں، 5 تک بھی لے جا سکتے ہیں، 6 7 تک بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس کی جو طوالت ہے مضمون کی، وہ آپ نے 4 سے 6 پیجز تک لکھنی ہے. جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو رائٹنگ کا اتنا ایشو بھی نہیں ہے، رائٹنگ اچھی ہے، مارکس اچھے لینا چاہتے ہیں، وہ ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ہاف پیج جو ہے وہ اس کے لکھیں گے. پیج کی ایک شیٹ ہوتی ہے نا، ایک شیٹ جو ہے اس کا ایک حصہ ایک پیج کہلاتا ہے. ایک شیٹ کے 2 پیج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ 6 پیج آپ نے لکھنے ہیں. اور منیمم جو اسٹوڈنٹس تھوڑے سے ایوریج ہیں یا بلو ایوریج ہیں، وہ بھی منیمم 4 پیجز کا لکھیں گے مضمون، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن 4 پیج کا اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو اس کے مارکس بھی اسی طرح سے ملیں گے. آپ فل مارکس یا اچھے مارکس جو ہے وہ اس کی امید نہ رکھیں. اس لیے اچھے مارکس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مضمون کی پریزنٹیشن، اس کا مواد جو ہے وہ، اس کے ریفرنسز، حوالہ جات جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طوالت، لمبائی جو ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو آخری حصہ اس کا ہے محصل، یعنی حاصل کلام جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نتیجہ لکھ سکتے ہیں، اخلاقی سبق بھی لکھ سکتے ہیں. تو نہیں دینی ہے، میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو 3 حصوں میں اپنے ذہن میں ہی اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور اس طرح سے لکھنا ہے. آخری پیرا جو ہے وہ پہلے پیراگراف کی طرح چھوٹا اور مختصر ہوگا. یعنی آپ نے تعارف کروایا، آپ نے دلائل دیے، بحث کی، آپ نے مواد لکھا جو آپ کے پاس تھا، اس کے بعد آپ نے نتیجے کی طرف آنا ہے، اس کو سمرائز کرنا ہے، مختصر کر کے اس کو ختم کرنے کی طرف جانا ہے. تو جیسے علم کے فائدے مضمون تھا، تو آپ آخر میں لکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں، ہم جو ہے وہ معاشرے میں باعزت ٹھہریں، ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور ہم جو ہے وہ ہمیں اچھے برے کی تمیز ہو، ہم بطور انسان، بطور قوم ترقی کرنا چاہیں، تو ہمیں علم کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ہونا پڑے گا. ہمیں علم کو قدر دینا پڑے گی، عزت دینا ہوگی، ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. تو اس طرح سے آخری جو پیراگراف ہے وہ محصل کی طرف جائے گا، اختتام کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے مضمون کو لکھنا ہے. یہاں تک بیٹے کوئی سوال ہو آپ کا، یہاں تک کوئی کوئسچن ہو؟ جی ماشاءاللہ، آج اٹینڈنس جو ہے وہ فل ہے. آلموسٹ سبھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لائیو ہیں. اوکے، جن اسٹوڈنٹس کو کوئی ایشو نہیں، کوئی سوال نہیں ہے، آئی تھنک انہیں سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن کوئی سوال، کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ابھی موجود ہے تو آپ ابھی سوال کر سکتے ہیں. جی تاج شان، 3 شیٹس پوری لکھیں. ہاں 3 شیٹس بیٹے آپ لکھیں گے، بالکل لکھنی ہے 3 شیٹس. آپ 3 سے جو ہے وہ 3.5 پر بھی جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں. اس کی طوالت جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پھر بڑھ جائے گی. اتنی کم از کم آپ لکھنی ہے آپ نے. اور حوالہ جات ایک پیج پر منیمم 2 حوالہ جات ہونے چاہیے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں. اگر آپ نے حوالہ وہ لکھا جو ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کر رہا،
سدیم میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تو اگر آپ نے وہ حوالہ لکھا جو اس ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کر رہا تو اس کے کوئی جو ہے وہ نہیں، آپ کو مارکس وغیرہ نہیں ملیں گے بلکہ وہ کٹ جائیں گے. ایک چیز. دوسری بات بیٹے، آپ نے جو بھی حوالہ لکھنا ہے کسی بھی ٹاپک کا، آپ نے حوالہ لکھتے وقت اپنی آنکھیں اور ذہن مکمل طور پر کھول کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی حوالہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ نے چونکہ ہائی لائٹ کرنا ہے مارکر سے، تو اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. میں اس میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. جی حسن، میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی. وہ سوال بھی، وہ غلطیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس اکثر کرتے ہیں یہ سوال لکھتے ہوئے. مثال کے طور پر ایک بچے کو حدیث جو ہے اس کا ترجمہ آتا ہے، اس نے کوئی 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ یاد کیا، لکھتے وقت اس کو وہ بھول گیا، تو اس نے جو ہے وہ درمیان میں اپنے الفاظ جو ہے وہ شامل کر دیے، ایڈ کر دیے، اور اس نے ادھر لکھ دیا. پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث کو یا آیت کے ترجمے کو اس میں تحریف کر دینا، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ اس میں شامل کر دینا، یہ بہت گناہ ہے، سخت گناہ ہے. تو اس لیے آپ نے یہ جو آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ ہو، پہلی بات اس میں عربک آپ نے اس کو عربی اس کی جو ہے وہ نہیں لکھنی، آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. اس آیت کا آیت نمبر یا سورہ نمبر جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو لکھ دیں، ادروائز آپ ترجمہ لکھ کر آخر میں جو ہے وہ بریکٹ میں لکھ دیں القرآن، ٹھیک ہے، جو بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح کسی شاعر کا کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کیجیے گا کہ مضمون لکھتے وقت جو اشعار کی تعداد ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے، بہت کم، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدھ آپ لکھ بھی آپ کے مائنڈ میں ہو اور اس سے ریلیٹ کر رہا ہو، وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں. ایک چیز. تو دوسری بات، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریفرنسز یا حوالہ جات لکھتے وقت آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. ایک لفظ بھی، وہ چاہے آیت ہو، چاہے قرآن حدیث کا ترجمہ ہو، کسی شاعر کا شعر ہو، کسی صحابی کا، کسی شخصیت کا قول ہو، وہ ایز اٹ از آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ آپ نے اس میں تحریف نہیں کرنی، اس کو بدلنا نہیں ہے. لہٰذا بہت زیادہ آپ نے حوالہ جات بھی نہیں لکھنے، بہت زیادہ ریفرنسز بھی نہیں لکھنے. ایسا نہ ہو کہ ایک پیج پر جو ہے وہ آپ نے 8 حوالے دیے ہوں اور درمیان میں جو پین سے لکھا ہوا جو مواد ہے اس کی 5-4 لائنیں بن رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو 4-5 لائنیں بن رہی ہوں. اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے پین سے مواد زیادہ ہو، اور ایک پیج پر میکسیمم آپ 2 سے 3 جو ہے وہ حوالہ جات لکھ سکتے ہیں. طاہا ذیشان، آئی ہوپ کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی حدیث حنان، اوکے. جی بیٹے، آپ نے پوچھا ہے کہ 6 پیج سے زیادہ لکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بیٹے بتایا ہے کہ آپ 6.5 6.5 پیجز تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہ کریں، اس کی طوالت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ویسے تو مضمون اتنا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ بورڈ میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ مطلوبہ ہوتا ہے، ریکوائر ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ آپ 6 سے 6.5 پیجز تک جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ لکھیں. اور کوئی کوشچن کسی اسٹوڈنٹ کا اس کے علاوہ؟ ہاں، اگر کسی آیت کا ترجمہ آپ کو بھول گیا ہے تو آپ اس کا مفہوم لکھنا چاہتے ہیں، تو اس مفہوم کو بیٹا آپ میں جب وہ لکھیں گے اور اس کو پین اس کو مارکر سے ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس کو پین سے لکھیں گے تاکہ اس میں آپ بات اپنی پوری کر لیں اور آپ کا مضمون جو ہے وہ طویل ہو جائے، لیکن اس میں جو ہے وہ آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. ہاں، اس میں طاہا علیم، آپ نے ٹائم کا ایشو اس میں جو ہے وہ بتایا ہے. بیٹے ایک آپ جیسے میتھ جو ہے نا، اس کا کویشچن جب اس کو بار بار نہیں کرتے، اس کی پریکٹس نہیں، آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں کبھی بھی وہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. آپ اس کو بڑی غور فکر سے کرنا ہوگا. یہ بھی پریکٹس ہے. آپ ٹیسٹ دیں گے، آپ اسائنمنٹ کریں گے، آپ اس کو یاد کریں گے، آپ اس کو جب لکھیں گے
تو آپ جو ہے وہ ایک سپیڈ بنے گی، رائٹنگ سپیڈ بنے گی، اور اس سے یہ ایشو آپ کا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مختلف جو ہے وہ طریقے بھی ہیں لکھنے کے. آپ جو ہے وہ ان کو لکھ سکتے ہیں. آپ اس کا خاکہ جو ہے وہ پہلے لکھ سکتے ہیں، آپ اس کے حوالہ جات پہلے لکھ سکتے ہیں، پیراگراف چھوڑ کر جو ہے وہ 5 6 لائنیں چھوڑ کر پہلے حوالہ جات لکھ لیں، درمیان میں آپ اس کا واد لکھ دیں. تو کم از کم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ آپ نے مضمون کے لیے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ 7 کویشچن ہیں ٹوٹل اردو میں، اردو کے پیپر میں 7 کویشچن ہیں، اور اس میں آپ باقی کویشچن میں سے ٹائم جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. شارٹ آنسر ہیں، جیسے تفہیم عبارت کا ایک سوال ہوگا، وہ بھی بالکل آپ کم وقت میں جب وہ کر سکتے ہیں. تو وہ والا جو ٹائم ہے وہ آپ سیو کر کے وہ آپ مضمون پر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. جی میں نے یہ بتا دیا ہے کتنا ٹائم آپ نے رکھنا ہے. جی حسن احمد بیٹا، آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے؟ حسن احمد. جی حسن. اوکے، کوئی کوشچن نہیں ہے؟ کسی اسٹوڈنٹ کو اب کوئی سوال پوچھنا ہے ابھی تک؟ کوئی اور کوشچن ذہن میں آ رہا ہو؟ سر جی جی سر وہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو وہ حدیث کا یا آیت کا پتہ ہو کون سی صورت میں لکھ لیں، ورنہ آپ نے کہا تھا کہ بریکٹ میں کچھ چھوڑ لکھ لیں. سر وہ کیا کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. ہاں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ اگر آیت کا ترجمہ لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ اس مضمون میں لکھا جا سکتا ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہے، یا حدیث کا ترجمہ ہے، تو یہ خاص طور پر حدیث میں نہیں، آیت میں جو ہے وہ یہ آئے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ جو ترجمہ جس آیت کا آپ لکھ رہے ہیں وہ کس صورت کی آیت ہے. ٹھیک ہے، وہ سورہ کا نام کیا ہے، تو یا آیت نمبر کیا ہے. اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ بریکٹ میں جو ہے وہ القرآن لکھ دیں. ٹھیک ہے، القرآن. آخر ہاں القرآن، لاسٹ پہ القرآن لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. وہ میرا بات کرنے کا مقصد. اسی طرح جب آپ کسی شاعر کا شعر لکھ رہے ہیں اور آپ کو اس شعر کے شاعر کا نام نہیں معلوم، تو آپ جو ہے وہ نیچے بریکٹ میں بقول شاعر لکھ دیں، یا شعر لکھ پہلے آپ لکھ دیں بقول شاعر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جی بیٹا، اور کوئی کوشچن؟ حسن احمد بیٹا، اس میں ورڈز نہیں ہیں، میں نے آپ کو پیجز بتا دیے ہیں. ورڈز آپ انگلش میں وہ ایک کاؤنٹ ہوتے ہیں کتنے ورڈز، 150 یا 200 ورڈز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ورڈز کاؤنٹ نہیں ہوتے. یہاں پر آپ نے اس کی اٹمپٹیشن، اس کی پریزنٹیشن کو لکھنا ہے، 6 پیجز تک اس کو لے کر جانا ہے. حوالہ جات جو ہے وہ ایک پیج پر منیمم 2-3 حوالہ جات ہونے چاہیے. صاف ستھرا لکھنا چاہیے، ہیڈنگز نہیں بنانی ہیں، پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم باتیں جو ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ورڈز کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اوکے جی بیٹے، اور کوئی کوشچن؟ ٹائم کم ہے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں، آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں. کسی اسٹوڈنٹ نے اٹینڈنس مارک نہیں کی تو وہ مارک کر لے. اگر ٹائم اوور ہو چکا ہے، رہ گیا ہے، تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں، میں جو ہے وہ آخر میں آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگا دوں گا. جی زین بیٹے، پیج اور سائڈ ایک ہی چیز ہے. ایک شیٹ ہے، ایک شیٹ جو ہے اس کے دو سائڈیں ہوتی ہیں. اٹ مین کہ ایک شیٹ کے 2 پیجز ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. انس تسلیم، آپ کو بیٹا میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، آپ بار بار ڈسکنیکٹ ہوتے رہتے ہیں، لیفٹ کر جاتے ہیں درمیان میں، تو آپ کائنڈلی اپنے جو ہے وہ بہتر کریں. باقی میں آپ کے اٹینڈنس مارک کر دوں گا آج. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ تھوڑا سا کانشیس رہیں اٹینڈنس کے بارے میں. جی اور کوئی کوشچن بیٹا، کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟
ہم انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں میں آپ کو مضمون کراؤں گا، اس کے جو ہے وہ اس کے حوالہ جات میں آپ کو لکھواؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نوٹ کریں گے، وہ حوالہ جات جو ہے وہ مختلف مضامین کی ہم ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ وہ کریں گے، تو یہاں تک آپ نے مینٹین کر لینا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کمنگ لیکچر جو ہے اس میں آپ کو مضمون کی جو پریزنٹیشن ہے، ایک مضمون کیسے لکھنا ہے، میں آپ کو وہ بھی یہاں پر سلائیڈ کی صورت میں شیئر کروں گا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو زیادہ سمجھ اس سے آ جائے گی۔ آج کے لیے بیٹے اتنا ہی تھا۔ جی ایان عباس، ہاں ایک چیز بیٹا یہ ہے، آپ نے قواعد و نشاء کی بک ہے اردو بی جو ہے، اس میں مضامین دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جو مضامین کی طوالت ہے، جو لینتھ ہے، وہ کم دی ہوئی ہے، لیکن وہ آسان دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جو تھوڑے سے ویک اسٹوڈنٹ ہیں، جن کی رائٹنگ کا ایشو ہے، ویک تو ویسے کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی محنت جو ہے کم کرنے سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو قواعد و نشاء میں جو مضامین دیے ہوئے ہیں، تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے وہ مضامین ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مضامین آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کمنگ لیکچر میں جو ہے وہ جو مضمون پہلا ہوگا وہ قائد اعظم کا ہوگا، وہ میں آپ کو کراؤں گا، اس کے حوالہ جات میں آپ کو جو ہے وہ لکھواؤں گا۔ آپ نے ٹیکسٹ بک جو ہے قواعد و نشاء کی، اس میں سے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مضمون ہے اس کو ریڈ کر کے جو ہے وہ کمنگ لیکچر میں آپ نے لائیو آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً جب آپ اپنے الفاظ میں آپ لکھیں گے اور دو تین حوالہ جات جو ایک پیج پر آپ لکھیں گے، تو یقیناً جو قواعد و نشاء میں مضمون دیا ہوا ہے اسی کو ہی آپ 4 پیجز تک لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہی آپ 4 پیجز تک بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ایک پیج پر 2-3 آپ حوالہ جات لکھیں گے تو 2-3 پیراگراف ہو جائیں گے، اس طرح جو ہے وہ آپ مضمون اس کو بڑھا کے لکھ سکتے ہیں۔ تو جو کم از کم قواعد و نشاء والا جو مضمون ہے وہ سب لوگ یاد کریں گے۔ کل آپ نے کمنگ لیکچر تک اس کو قواعد و نشاء سے ریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور میں آپ کو اس کے حوالہ جات وہ لکھوا دوں گا۔ جی لاسٹ منٹ چل رہا ہے، کسی اسٹوڈنٹ نے کچھ پوچھنا ہو، کوئی اور کویشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو بیٹے ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کلیئر؟ اوکے، تھینک یو اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔